السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر عدنان ہے اور میرا تعلق نشتر ہاسپٹل ملتان سے۔ آج کی ویڈیو میں ہم وارننگ سائنس کے اوپر بات کریں گے۔ دیکھیں گے کہ ایسی کون سی خطرناک علامات ہیں جو ہمارے اندر ہوں تو ہمیں گردوں میں پتھری کے بارے میں تھوڑا سا پریشان ہونے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ اگر اسٹون چھوٹے ہوں تو ان کو نکالنا دوائی کے ذریعے نکالنا ہمارے لیے آسان ہوتا ہے۔ اگر اسٹون لمبے عرصے کے لیے بنے رہیں تو وہ ان کا سائز بڑھ جاتا ہے اور مریض کے لیے بھی ڈاکٹر کے لیے بھی اس کو نکالنا، یعنی کہ ہمیں جو پروسیجر ہے وہ بڑا کرنا پڑتا ہے، آپریشن وغیرہ کرنا پڑتا ہے۔ پہلے یہ بات ہمیں جاننی پڑے گی کہ جن لوگوں کو فیملی ہسٹری ہوتی ہے سٹونز کی، ان میں پتھر یعنی سٹون بننے کا جو چانس ہے وہ 50% زیادہ ہوتا ہے۔ کسی کو پہلے سٹون ہوا یا کسی کی فیملی میں سٹون ہے تو اس کو دوبارہ سٹون بننے کے چانسز 50% تک زیادہ ہوتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں کہ علامات کون کون سی ہے۔ سب سے پہلے ہم درد کی بات کرتے ہیں، لیکن درد وہ کمر کا درد ہے یا گردے کا درد ہے ابھی بتاتا ہوں آپ کو۔ جو گردے کا درد ہوگا وہ فلینک پین ہوگا، اس جگہ پہ درد ہوگا یہاں پہ۔ جو بیک پین ہوتا ہے، جو کمر کا درد ہوتا ہے وہ بالکل سینٹر میں ہوتا ہے، پیچھے کی طرف جہاں یہ ہماری ہڈی جا رہی ہے اس کی سینٹر میں ہوتا ہے وہ درد، اور وہ ڈل پین ہوتا ہے، اتنا زیادہ شدت سے نہیں ہوتا، بہت ہلکا سا پین ہوتا ہے یا ڈل پین ہوتا ہے اور مسلسل رہتا ہے۔ لیکن جو گردے کا درد ہوتا ہے وہ کبھی کبھی پڑتا ہے، کسی وقت پڑے گا، بہت شدید پڑے گا اور نیچے کی طرف یعنی ہمارے جس سائڈ پہ ہمارے ٹیسٹیز وغیرہ ہیں اس سائڈ پہ جائے گا۔ یہاں سے شروع ہوگا فلینک پین اور اس طرف جائے گا، نیچے کی طرف جائے گا۔ یہ پین بہت زیادہ شدید ہوتا ہے، وقفے سے پڑتا ہے، ایپیسوڈک ہوتا ہے، کبھی ہو گیا کبھی ختم ہو گیا۔ دوسرے نمبر پہ ہے خون کے اندر پیشاب کا آنا، یا آپ کا جو پیشاب ہے، یورین ہے، وہ کوکا کولا کلر کا ہوتا ہے، براؤن کلر کا ہوتا ہے، یا کچھ لوگوں میں جن میں سٹون جو ہے نا انفیکشن کاز کر رہا ہو یا نالی کو اریٹیٹ کر رہا ہو تو ان میں ریڈ کلر کا یورین بھی آ سکتا ہے۔ تو اگر کسی بندے کو درد بھی ہے اور ساتھ میں یہ خون بھی آ رہا ہے تو پھر آلموسٹ کنفرم ہو جاتا ہے، گارنٹی ہو جاتی ہے کہ آپ کو پتھری کا مسئلہ ہی ہے۔ تو کیا ہوا، بلڈ اینڈ یورین جس کو ہم ہیماچوریا بھی کہتے ہیں، ایک وارننگ سائن ہے، سمٹم ہے کس کی؟ کڈنی سٹونز کی۔ اگلی علامت ہے اولیگویوریا۔ کچھ پیشنٹس میں، خاص طور پر جن مریضوں کا ایک گردہ ہوتا ہے، اس میں بھی اگر پتھری ہو جائے تو پھر پیشاب تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے، کیونکہ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے جو سٹون ہوتے ہیں وہ نالی سے گزر کے نیچے آ جاتے ہیں، obstruction کاز کر دیتے ہیں، جو پیشاب ہے وہ باہر نہیں آ پاتا۔ تو آپ کو اگر درد بھی ہے، کبھی کبھی آپ کو یورین میں سے بلڈ بھی آتا ہے اور ساتھ میں آپ کو جو ہے نا رک کے پیشاب آتا ہے، کم پیشاب آ رہا ہے یا رک گیا، تو پھر آپ کو الٹرا ساؤنڈ کروانے کی ضرورت ہے، باقی ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر سے مشورے کی ضرورت ہے۔ کڈنی سٹون کی اگلی وارننگ سائن ہے بخار کا ہونا۔ اکثر اوقات جن مریضوں کو درد وغیرہ بھی ہو رہا ہو، ساتھ میں ان کو فیور بھی ہو، تو ہم کچھ کویسچنز پوچھتے ہیں ہسٹری کے، تو ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کو یورینری ٹریک انفیکشن ہوا ہے، یا بعض اوقات اس کو ہم سپر ایڈڈ یورینری ٹریک انفیکشن کہتے ہیں۔ یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب بار بار ایک سٹون پتھر کسی نرم جگہ کو، نالی کو اریٹیٹ کرتا ہے تو وہاں پہ بیکٹیریل گروتھ ہوتی ہے اور ایسا ایسا انفیکشن ہو جاتا ہے، پھر پیشاب میں جلن، درد کا ہونا، بار بار پیشاب آنا۔ کچھ مریضوں کو ہر 5 منٹ بعد پیشاب آ رہا ہوتا ہے، جن کو ایکسٹریم قسم کا، سویئر قسم کا UTI ہوا ہو۔ اگلی علامت ہے الٹی کا آنا۔ الٹی اکثر مریضوں میں دیکھی جاتی ہے جو کڈنی سٹون کے مریض ہوں۔ یہ باقی علامتوں کا بھی حصہ ہو سکتی ہے، باقی مریضوں میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن جو سٹون کے مریض ہیں ان میں الٹی اس لیے آتی ہے کیونکہ جب درد بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہمارے دماغ میں ایک سینٹر ہوتا ہے جو الٹی کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے، وہ اریٹیٹ ہوتا ہے، اسٹیمولیٹ ہوتا ہے، وہ باہر اوقات وہ اریٹیٹ ہوتا ہے، اسٹیمولیٹ ہوتا ہے، تو ہمیں الٹی آتی ہے۔ تو الٹی ہے آپ کو، ساتھ میں آپ کو کبھی کبھی درد بھی پڑتا ہے سائڈ پہ، تو پھر آپ کو کڈنی سٹون کے بارے میں معلومات کی ضرورت ہے اور آگے مشورے کی ضرورت ہے۔ اس میں ہم کرتے کیا ہے؟ ہم الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں۔ جو مریض ہمارے پاس آتا ہے ان سمٹمز کے ساتھ، ہم فیملی ہسٹری بھی پوچھ لیتے ہیں، الٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں، بعض اوقات ہم CT کرتے ہیں، ساتھ میں کمپلیٹ یورین ایگزامینیشن، یہ ٹیسٹ بھی کروا لیتے ہیں، کیونکہ اکثر پیشنٹس کو UTI ساتھ ساتھ چل رہا ہوتا ہے۔ اب سٹون اگر چھوٹا ہے، اب بعض اوقات الٹرا ساؤنڈ پہ نہیں آتا تو وہ CT پہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ الٹرا سٹون کی جو اقسام ہے وہ مختلف ہوتی ہیں، کچھ ریڈیو لوسنٹ ہوتے ہیں، کچھ ریڈیو اوپیک ہوتے ہیں، تو اسی حساب سے پھر یہ سمٹمز آ رہی ہوتی ہیں۔ چھوٹا ہے تو پھر ہم میڈیکلی اس کا میڈیکل ایکسفائجل تھراپی فار کڈنی سٹونز کہتے ہیں۔ اگر تھوڑا سا بڑا ہو سائز میں تو پھر ہم کسی پروسیجر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور اس میں PCNL ہے، اوپن سرجری ہے، URS ہے، یا باقی چیزیں ہیں، تو وہ پھر مریض کو دیکھ کے، اس کی عمر کو دیکھ کے ہم اس آپشن کو یوٹیلائز کرتے ہیں جو اس مریض کے لیے سب سے بہتر ہے۔ تو یہ تھی ویڈیو وارننگ سائنز آف کڈنی سٹونز کے حوالے سے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک انفارمیٹیو ویڈیوز پہنچتی رہیں۔